الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک ہم تعالیٰ ہمارے جاری ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 74 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82 تک پڑھیں گے۔ کل کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو پھر جو لوگ حد سے بڑھ جانے والے تھے ان کا انجام دیکھو کیسا ہوا۔ پھر ان آیات میں یقین ہمارے لیے سبق تھا۔ واضح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو ہے تذکرہ فرمایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہم جانتے ہیں، تذکرہ بہت جگہ قرآن پاک میں بار بار ہوا ہے۔ یقیناً ان واقعات کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بار دہرایا ہے۔ دیکھتے ہیں آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملائہ۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ نوح علیہ السلام کا جو قصہ گزرا، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اٹھایا، بھیجا، بآیاتنا، اپنی آیات، اپنی نشانیاں دے کر۔ یعنی کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ جہاں بھی پیغمبر بھیجیں ان کو اپنی نشانیاں ضرور دکھائی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ بتایا، اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کو بھی ہم نے نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھے، جرم کیا کرتے تھے، جانتے بوجھتے وہ کام کیا کرتے تھے جن کو پتہ لگے غلط کام یہ نہیں کرنے چاہیے۔ فرمایا کہ فلما جاءہم الحق، جب حق ان کے پاس آ گیا، یعنی کہ حق لے کے اللہ کے پیغمبر پہنچے، ان کو بات حقیقت ان پہ واضح کی کہ جو کام کر رہی ہو ٹھیک نہیں ہے، اصل حقیقت یہ ہے جو کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہیں۔ جب حق ان کے پاس آ گیا، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا ان ھذا الا سحر مبین، کہنے لگے قالوا ان ھذا لسحر مبین، کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی کہ جو معجزات ان کو دکھائے، جو نشانیاں ان کو دکھائی سمجھانے کے لیے، بجائے ان کے کہ اس نشانیوں کو مانتے سمجھتے ان سے سبق حاصل کرتے، اپنی اصلاح کرتے، انہوں نے ان کو جادو کا نام دے دیا، دھوکے کا نام دے دیا کہ یہ تو جادوگری کر رہے ہیں، دھوکہ کہی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، کیا تم حق کے بارے میں جو تمہارے پاس آ گیا، حقیقت تمہارے سامنے واضح ہوئی ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے یہ، جو حقیقت تمہارے پاس آ چکی ہے اس کو کیا تم کہہ رہے ہو اسحر ھذا، یہ کیا جادو ہے، دھوکہ ہے یہ؟ ولا یفلح الساحرون، جادوگر جو ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں آنکھوں کے اوپر یعنی کہ کر دینے والے، جادو سحر کر دینے والے، وہ تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جادو کا لفظ یعنی قرآن پاک میں سحر کا لفظ جو استعمال ہے، سحر کا مطلب جادو کہتے ہیں۔ سحر عام طور پہ اسی طریقے کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ آنکھوں کا دھوکہ، نظروں کا دھوکہ، یعنی کہ اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل کچھ اور ہے، دکھائی کچھ اور دے رہا ہے، اس چیز کو سحر کے نام سے یعنی کہ تعبیر کیا گیا قرآن پاک کے اندر۔ تو یہاں پہ بھی یعنی کہ وہ جو معجزات دکھاتے تھے موسیٰ علیہ السلام، کہتے کہ بس یہ تو نظروں کا دھوکہ ہو رہا ہے اور جادو ہے یہ، اصل حقیقت کوئی نہیں ہے یہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حق تمہارے پاس آیا، تم اس کو جادو کا نام دے رہے ہو، یہ جادوگری آنکھوں کو دھوکہ دینے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا کیا جواب دیا کہ اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، بولنے لگے کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو تاکہ تم اس چیز سے ہمیں ہٹا دو، پھسلا دو، جس کو ہم اپنے باپ دادا کی آپ سے دیکھتے آئے ہیں، اپنے آباء و اجداد سے جو چیز ہم نے پائی ہے، ورثے میں جو ہمیں ملی ہے، تم اس سے ہمیں پھسلا دو، اس سے ہٹا دو اس راستے سے، اس لیے آئے ہو، اور جو ساری کی ساری زمین کے اوپر کبریائی تمہاری ہو جائے، تم یعنی کہ زمین میں بڑے بن جاؤ، تم اس لیے آئے ہو۔ یعنی کہ الٹا الزام تراشی ان کو شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ سبق حاصل کرتے اپنی غلطیوں کو سدھارتے، ان کو الزام یہ لگا دیا کہ تم تو لگتا ہے ہمارے پاس قابض ہونے کے لیے آئے ہو، اپنے تم یہ جادوگری دکھا رہے ہو، بڑے لوگوں کو امپریس کر رہے ہو تاکہ لوگ سارے تمہارے ساتھ مل جائیں، جو چیز ہمیں ورثے میں ملی ہے وہ تم ہم سے چھین لو، ہم سے ہٹا دو، اور تم زمین پہ بڑے بن کے بیٹھ جاؤ، یہاں پہ چودھری بن کے بیٹھ جاؤ، اس لیے تم آئے ہو۔ وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں، ہم تم پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے، جو تم بات سنا رہے ہو آ کے، ہم کوئی نہیں مانتے اس چیز کو۔ اور قال فرعون، فرعون کیا کہنے لگا، قال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، فرعون کہنے لگا کہ جتنے بھی جو علم والے جادوگر ہیں، ساحر علیم، جو کہ بڑے ماہر جادوگر ہیں، ان سب کو لے کے آؤ میرے پاس۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب اپنا سارا جادو لے کر کے آ گئے، ساری اپنی جو کاریگری تھی وہ ساری کی ساری لے کر آ گئے، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے، جو اپنا تم جادو لے کے آئے ہو پیش کرو ذرا۔ فلما القوا، جب انہوں نے وہ سارا جادو اپنا ڈال دیا،
قال موسیٰ ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، جو کہ تم یہ لے کے آئے ہو یہ صرف جادو ہے، نظروں کا دھوکہ ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ اس کو بھی باطل کر دے گا، نیست نابود کر دے گا، اس کی حقیقت بھی کھل کے واضح ہو جائے گی۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کے عمل کو جو ہے اس کے اندر اصلاح نہیں پیدا کرتا، اس کو درستگی نہیں دیتا۔ یعنی کہ وہ جو لے کے آئے تھے سارا، وہ اصل میں جادو ہی تھا، صرف نظروں کا دھوکہ ہی تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اور موقع بھی ذکر کیا اور آیت کے اندر جو اپنی رسیاں اپنی لاٹیاں پھینکتے تھے تو لوگوں کی آنکھوں میں ایسا ہوتا ہے جیسے یہ بھاگ رہے ہیں، ان کے سانپ ان کو محسوس ہونا شروع ہوتے تھے، لوگوں کے آنکھوں جو ہیں ان پہ جادو ہو جاتا تھا، آنکھوں پہ ایک اثر ہو جاتا تھا ایسا کہ دیکھنے میں بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا تھا ان کو جیسے یہ ہل جل رہی ہیں، حرکت کر رہی ہے، بھاگ دوڑ کر رہی ہیں۔ جس طریقے سے آج کل بھی بڑے شوب دواز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہوتا کچھ ہے دکھا کچھ ہوتے ہیں، بڑے بڑے میجک شوز ہو رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ٹی وی میں بھی اور نیٹ پہ بھی موجود ہوتی ہیں یہ چیزیں، وہ بھی اصل میں ایسے ہی ہوتے ہیں، نظروں کا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اصل میں نہیں ہوتا، اصل ہوتا ہے انسان کو کاٹ کے ایک دو ٹکڑے کر دیا، حالانکہ انسان کرتا تو نہیں، دو ٹکڑے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایسے انہوں نے ایک سیٹنگ کر رکھی ہوتی ہے کہ نظروں کو یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے واقعی انسان کو دو ٹکڑے ہو گیا ہے اور کچھ کا کچھ ہو گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اسی چیز کا نام یعنی کہ جادو سحر ہے، اصل وہ چیز نہ ہو لیکن نظروں کو ایسا کر کے دکھا دے جگہ انسان لگے جیسے کہ واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہاں پہ اسی قسم کا وہ کام کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھتے کہا کہ جو تم لے کے آئے ہو یہ تو ایک نظروں کا دھوکہ، ایک جادو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی حقیقت کو واضح کر دے گا، اس کو باطل کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کے فساد برپا کرنے والے کے عمل میں کوئی اصلاح اس کے اندر نہیں کرتا۔ اور اللہ کیا کہتا ہے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ يُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے کلمات سے، اپنے باتوں سے حق کو حق واضح کر دیتا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرموں کو پھر کتنے برا لگے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو حق بات ہے اس کو واضح کر کے ہٹتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ سنت یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق واضح کر کے ہٹتا ہے، اللہ تعالیٰ بیچ میں چھوڑتا نہیں اس کو، انسان خود نہ ہمت ہارے، خود پیچھے نہ ہٹے، جیسا موسیٰ علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، موسیٰ علیہ السلام لگے رہے جو ان کو مشن اللہ کی طرف سے ملا تھا، تو آخرکار وہ حق واضح ہوا، جو اور آیات میں ہم پڑھیں گے اس کے اندر بھی آ جائے گا انشاءاللہ، کہ جب وہ سارا جادو سامنے ہوا تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ اثر ڈالا تو وہ سارا جادو سے ان کو باطل ہو گیا، اور جادوگر سمجھ گئے اس چیز کو کہ واقعی یہ جادو نہیں جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آ رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، کچھ اور ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ اور جب ان کے سامنے واقعہ ہوا تو ہم نے مختلف موقع پہ پڑھا کہ جو جادوگر تھے وہ پھر سجدے میں گر گئے، وہ ایمان لیا اسی ٹائم پہ کہ واقعی اصل حقیقت یہی ہے۔ فرعون بہرحال نہیں لے کے آیا تھا ایمان۔ تو فی الحال ابھی یہاں تک ہے، مزید واقعہ انشاءاللہ آگے چلے گا، ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بتا دیا کہ یہ تم لے کے آئے جادو ہے، اس میں آنکھوں کا نظروں کا دھوکہ ہے، اس کو کوئی کامیابی نہیں ملنے لگی، ابھی اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر کے دکھا دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق واضح کر کے ہٹتا ہے بکلمات ہی، اپنے کلمات سے، وہ لوگ کرہ المجرمون، ہیں مجرموں کو کتنی بھی کراہیت ہو، یعنی کہ جرم کرنے والے ہوتے ہیں جو نہیں چاہ رہے ہوتے کہ حق لوگوں پر واضح ہو، ان کو بہت چیز بری لگ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ حق کو واضح کر کے ہٹے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو ہمارا قانون یہ ہے کہ جو حق اللہ نے ہم پر واضح کیا اس کے ہم ڈٹ کے عمل پیرا ہوں، لوگ نہیں مانتے نہ مانیں، یہ ہمارا کام ہے، ہمیں جو بات سمجھ میں آ گیا، حق ہم پر واضح ہوا ہے، ہم اس کے اوپر پختگی کے ساتھ جو عمل پیرا ہوں، جس سے اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر یقیناً عوام الناس کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، ان کے اسوہ حسنہ ہوتے ہیں، تو حق واضح ہو کر رہتا ہے، یہ چیز تاریخ اس چیز کی گواہ ہے۔ ہمارے آخری نبی بھی دیکھ لیں، ان کے صحابہ بھی دیکھ لیں، جب وہ حق پر قائم ہوا تو حق غالب آ کے ہٹا ہے، جو اس وقت اپنے آپ کو بڑے بڑے طاقتور سمجھا کرتے تھے، اپنے آپ کو سپر پاور سمجھا کرتے تھے، وہ بھی اس حق کے سامنے آخر ان کو زیر ہونا پڑا، ان کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کامیابی جو ہے وہ حق کو ہی حاصل ہوئی، پوری تاریخ جو ہے اس چیز کے باقاعدہ گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے حق جتنے محکمات اللہ نے پر واضح کیے ان کے اوپر ہمیں پختگی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔